ماہا آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے تمہیں 1000 بار کہا ہے کہ میرے کمرے میں میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو۔ کیا ایک بار میں کہی ہوئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ فراز کی دھاڑ جیسی آواز اس کے پرسکون کمرے کی خاموشی کو چیرتے ہوئے گونجی تو کتابوں کی الماری کے سامنے کھڑی ماہا نے دھیرے سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی معصومیت اور چہرے پر ایک ایسا استجاب تھا جیسے وہ پوچھ رہی ہو، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ فراز غصے سے سرخ چہرہ لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ وہ اپنے دفتر سے ابھی واپس آیا تھا اور سیدھا اپنے کمرے میں کچھ ضروری کاغذات لینے آیا تھا، لیکن یہاں کا منظر دیکھ کر تو اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے فراز بھائی؟ آپ اس طرح چیخ کیوں رہے ہیں؟ باہر نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے جھپکاتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں ایسی سادگی تھی کہ کوئی بھی دھوکہ کھا جائے۔ فراز نے بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کیا ہوا ہے؟ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ کیا ہوا ہے؟ میری میز پر رکھی تمام فائلیں کسی نے اٹھا کر الماری میں ٹھونسی ہوئی ہیں۔ میری کتابیں جنہیں میں نے ترتیب سے رکھا تھا وہ سب الٹ پلٹ کس نے کی ہیں؟ یہ جو ناول میں پڑھ رہا تھا اس میں بک مارک کی جگہ یہ سوکھا ہوا پھول کس کی مہربانی ہے؟ وہ ایک ایک چیز کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہا تھا۔ ماہا نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور ایسے سوچنے کا ناٹک کیا جیسے کوئی بہت پرانی باتیں یاد کر رہی ہو۔ اوہ، وہ فراز بھائی، آپ کی میز پر اتنی گرد جمی تھی اور سب کچھ بکھرا پڑا تھا۔ مجھے لگا آپ کو صفائی کا وقت نہیں ملتا تو میں نے سوچا میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ دیکھیں میں نے یہ سب کچھ کتنی اچھی طرح سے سیٹ کر دیا ہے۔ وہ اپنے کارنامے پر فخر کرتے ہوئی بولی۔ مدد؟ فراز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنا سر دیوار سے ٹکرا دے۔ اسے مدد کہتے ہیں؟ اسے تباہی کہتے ہیں۔ میری آدھی رات کی محنت ضائع کر دی تم نے۔ مجھے کل صبح ایک عام پریزنٹیشن دینی ہے اور تم نے اس کی ساری فائلیں ادھر سے ادھر کر دی ہیں۔ اب میں کیسے ڈھونڈوں گا؟ ماہا نے کاندھے اچکائے۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ آپ کی چیزیں ہیں، آپ ڈھونڈ لیں۔ میں نے تو بس آپ کے کمرے کو صاف ستھرا بنایا ہے۔ آپ کو تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس نے منہ بسوڑ کر کہا۔ فراز نے گہری سانس لی تاکہ خود کو مزید پھٹنے سے روک سکے۔ دیکھو ماہا، مجھے تمہارے کسی شکریہ کی ضرورت نہیں۔ بس مہربانی کر کر آج کے بعد میرے کمرے سے اور میری چیزوں سے دور رہنا، سمجھ گئی؟ وہ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولا اور کوئی جواب سنے بغیر اپنی فائلوں کو ڈھونڈنے میں لگ گیا۔ اس کے جاتے ہی ماہا کے چہرے کی معصومیت کی جگہ ایک شرارتی مسکراہٹ نے لے لی۔ اسے نیچے منہ کر کے اپنی ہنسی کو دبانے کی ناکام کوشش کی اور پھر کمرے سے باہر نکل کر کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ جب سے وہ امریکہ سے پاکستان آئی تھی اس کا سب سے پسندیدہ مشغلہ اپنے اس سنجیدہ اور اکڑو کزن کو تنگ کرنا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ فراز اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ وہ اپنے تایا اور تائی کی آنکھوں کا تارا تھی۔ اس کی اکلوتی بھتیجی تھی جو برسوں بعد ان سے ملنے آئی تھی۔ اسے فراز کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھنے میں ایک خاص قسم کا لطف آتا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ اس کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ شام کو ڈائننگ ٹیبل پر ماحول کافی پرسکون تھا جب تک فراز نے اعلان نہیں کیا، ابا جان مجھے دفتر کے ایک ضروری کام کے سلسلے میں کل صبح اسلام آباد جانا پڑا ہے۔ تقریباً 1 ہفتہ لگے گا۔ یہ سننا تھا کہ ماہا کے ہاتھ سے چمچ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور ایسے ظاہر کیا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو، لیکن اس کا دل عجیب طرح سے ڈوبنے لگا تھا۔ 1 ہفتہ؟ وہ بھی فراز کے بغیر یہاں کیا کرے گی؟ اس کی ساری شرارتوں کا مرکز تو وہی تھا۔ اگلی صبح فراز چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی گھر ماہا کو کاٹنے کو دوڑنے لگا۔ پہلے 2 دن تو اس نے اپنی تائی امی کے ساتھ خود کو مصروف رکھا، لیکن اب اسے ہر طرف ایک شدید قسم کی اداسی اور خالی پن محسوس ہو رہا تھا۔ اسے پاکستان آئے 3 مہینے ہو چکے تھے اور اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ کب فراز اس کی روزمرہ کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن گیا تھا۔ اسے اس کی موجودگی، اس کی ڈانٹ اور یہاں تک کہ اس کے غصے کی بھی عادت ہو گئی تھی۔ رات کو جب وہ اپنے بستر پر لیٹی تو نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے بار بار فراز کا خیال آ رہا تھا۔ اس کا غصے والا چہرہ، اس کی سنجیدہ باتیں، اس کی پرکشش شخصیت، سب ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ کہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ میں اس مغرور انسان کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہی ہوں؟ لیکن اس کے پاس اپنے ہی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ انجانے میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکی تھی۔ وہ فراز جسے وہ صرف تنگ کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتی تھی، اب وہ اس کی سوچوں پر قبضہ کر چکا تھا۔ اسے شدت سے 1 ہفتے کے گزر جانے اور فراز کے واپس آنے کا انتظار تھا۔ 1 ہفتہ ماہا نے جیسے پہاڑ کی طرح کاٹا تھا۔ آج فراز کی واپسی کا دن تھا۔ وہ صبح سے ہی کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ اس کی بے چینی اور خوشی دیدنی تھی۔
اس نے الماری سے اپنا سب سے خوبصورت لباس نکالا، ہلکا گلابی رنگ کا جوڑا جس پر سفید کڑھائی تھی۔ وہ جانتی تھی فراز کو ہلکے رنگ پسند ہے۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا، بال سنوارے اور ہلکا سا میک اپ کیا۔ وہ خود اپنی اس حرکت پر حیران تھی۔ وہ کس کے لیے یہ سب کر رہی تھی؟ تائی امی، فراز بھائی نے فون کیا تھا، وہ کب تک پہنچیں گے؟ اس نے کچن میں اپنی تائی امی سے پوچھا جو شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ تائی امی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ارے واہ، آج تو ہماری گڑیا بہت تیار شیار ہے، کوئی خاص بات ہے کیا؟ انہوں نے اسے چھیڑا تو ماہا گڑبڑا سی گئی۔ نہیں تو تائی امی، وہ تو میں بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے کہہ کر وہاں سے نکل گئی۔ اس کے گالوں پر حیا کی لالی پھیل گئی تھی۔ وہ سیدھی لان میں آ کر بیٹھ گئی۔ شام گہری ہو رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو ماحول کو اور بھی رومانوی بنا رہی تھی، لیکن ماہا کا دھیان کہیں اور تھا۔ اس کی نظریں بے چینی سے گیٹ پر جمی تھی۔ ہر گاڑی ہارن پر اس کا دل دھک سے رہ جاتا۔ وہ خود کو سمجھا رہی تھی کہ وہ صرف اس کے لیے بے چین ہے کیونکہ گھر میں رونق واپس آ جائے گی، لیکن اس کا دل کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ آخر کار اس کا انتظار ختم ہوا، گیٹ کھلا اور فراز کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ گاڑی کو دیکھتے ہی ماہا کی دنیا جیسے رک سی گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے اپنی پسلیوں میں اس کی دھڑکن صاف سنائی دینے لگی۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ فراز گہرے نیلے رنگ کی ڈینم اور سفید ٹی شرٹ میں گاڑی سے باہر نکلا۔ ایک ہفتے کی تھکاوٹ اس کے چہرے پر آیا تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ناقابل یقین حد تک پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کے ایک لمحے میں ماہا پر یہ حقیقت پوری طرح عیاں ہو گئی کہ فراز اس کے لیے کس قدر اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ یہ صرف کزن والی پسندیدگی نہیں تھی، یہ کچھ اور تھا۔ وہ یکٹک سانس روکے اسے ہی دیکھے جا رہی تھی، جسے دنیا میں اس کے علاوہ کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ فراز کو سالن میں کھڑے دیکھا تو اس کے تاثرات سخت ہو گئے۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے اس کی طرف بڑھا۔ ماہا کا دل امید کے ساتھ بھر گیا۔ اسے لگا شاید وہ مسکرا کر اس سے ملے گا، پوچھے گا کہ وہ کیسی ہے، یا شاید سفر کی کوئی بات کرے گا، لیکن اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ فراز اس کے قریب سے ایسے گزرا جیسے وہ کوئی اجنبی ہو یا شاید نظر نہ آنے والی کوئی چیز۔ اس نے انتہائی سرد و روکھے انداز میں صرف السلام علیکم کہا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا اندر چلا گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی رک کر اس کی طرف نہیں دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات جاننے کی کوشش نہیں کی۔ وہاں جہاں کھڑی تھی وہیں بت بن گئی۔ اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ ایک لمحے میں بجھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں جلتے امید کے ہزاروں دیپ ایک ہی پھونک سے بجھ گئے۔ اس کی ساری خوشی، سارا جوش، ساری تیاری، سب کچھ بے معنی ہو کر رہ گیا تھا۔ آنکھوں میں آنسوں کا ایک طوفان امڑ آیا، جیسے اسے بے پناہ ضبط سے اندر ہی اتار لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ فراز کے اس برفیلے رویے نے اس کے دل کے ہزار ٹکڑے کر دیے تھے۔ کافی دیر تک وہ وہیں کھڑی رہی، پھر بھاری قدموں سے اندر آئی۔ رات کے کھانے پر بھی فراز نے اس سے کوئی بات نہیں کی اور کھانا ختم کر کے چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ماہا کے لیے ایک نوالہ نگلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بھی کھانا چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ تبھی اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر بابا کا نام چمک رہا تھا۔ اسے جلدی سے اپنے آنسو پہنچے اور گلا صاف کر کے فون اٹھایا۔ ہیلو بابا۔ اسے اپنی آواز کو اور ممکن حد تک نارمل رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز میں چھپا درد اس کے والد نے محسوس کر لیا۔ میری گڑیا کیسی ہے؟ آواز کو کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ احمد صاحب نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بابا، بس تھوڑا سا گلا خراب ہے۔ اس نے بہانہ بنایا۔ اچھا، اپنا خیال رکھا کرو۔ سنو، میں نے ایک بہت اچھی خبر دینی ہے۔ جی بابا۔ میری گڑیا، اب تمہارے بغیر میرا بالکل دل نہیں لگ رہا۔ میں نے اپنی ٹکٹ کروا لی ہے۔ میں 2 دن بعد پاکستان آ رہا ہوں تمہیں واپس لے جانے کے لیے۔ اب بہت ہو گئی چھٹیاں، اپنی پڑھائی پر بھی تو توجہ دینی ہے۔ بابا کی بات سن کر ماہا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا فون ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ واپسی؟ ابھی؟ جب اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کا ادراک ہوا تھا۔ ایک طرف فراز کی جان لیوا بے رخی اور دوسری طرف یہ اچانک واپسی کی خبر۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی، وہ فراز کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ ماہا، بیٹا سن رہی ہوں؟ خاموش کیوں ہو گئی؟ بابا نے اس کی لمبی خاموشی پر پریشان ہو کر پوچھا۔ کچھ نہیں بابا، اس کی آواز بمشکل نکلی۔ وہ اپنے بابا سے انکار کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، نہ ہی اس کے پاس انکار کا کوئی جواز تھا۔ اسے بے دلی سے فون بند کیا اور اندھیرے کمرے میں چھت کو گھورنے لگی۔
اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی دنیا ختم ہو گئی ہے۔ اگلے 2 دن ماہا پر کسی عذاب کی طرح گزرے۔ اس نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ اس کی ہنسی، اس کی شرارتیں، سب کچھ ایسے فراز کی بے رخی کی نظر ہو گیا تھا۔ اس کی تائی امی کئی بار اس کے پاس آئیں، اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ماہا نے ہر بار سر درد کا بہانہ کر کے انہیں ٹال دیا۔ وہ کسی کو اپنا ٹوٹا ہوا دل کیسے دکھاتی؟ ماہا بیٹا، تم کچھ کھا کیوں نہیں رہی؟ دیکھو تو اپنی حالت کیا بنا لی۔ تائی امی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ بھوک نہیں ہے تائی امی، آپ پریشان نہ ہو، اس نے کمبل میں منہ چھپاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی، اسے بھوک تھی، لیکن فراز کی بے رخی کا دکھ ہر نوالے کو زہر بنا رہا تھا۔ وہ جب بھی کمرے سے باہر نکلتی، اس کی نظریں فراز کو تلاش کرتی، اور جب وہ اسے کہیں سے ہنس کر بات کرتے ہوئے دیکھتی تو اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھتی۔ فراز نے ان 2 دنوں میں ایک بار بھی اس سے بات کرنے یا اس کا حال پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب اس کے بابا نے آنا تھا۔ وہ بے دلی سے اٹھی اور الماری سے کپڑے نکال کر تبدیل کیے۔ اس کے دل میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز یہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ شام کو جب اس کے والد احمد صاحب گھر پہنچے تو سب نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ ماہا بھی ان کے گلے لگی، لیکن احمد صاحب اپنی بیٹی کو اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے ایک ہی نظر میں بھانپ لیا تھا کہ ان کی گڑیا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے اور بجھا بجھا سا چہرہ اس کی اندرونی حالت کی چغلی کھا رہا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ انہوں نے ماہا کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بابا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس سفر کی تیاری کی وجہ سے تھوڑی تھک سی گئی ہوں، اس نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور وہاں سے کھسک گئی۔ رات گہری ہو چکی تھی اور سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، لیکن ماہا کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ اس سے مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ایک فیصلہ کیا اور سیدھی اپنے بابا کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ وہ دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ احمد صاحب جاگ رہے تھے اور کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ آؤ بیٹا، مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گی۔ ماہا کچھ کہے بغیر آگے بڑھی اور ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ احمد صاحب اپنی اکلوتی بیٹی کو اس طرح ٹوٹ کر روتے دیکھے تو تڑپ اٹھے۔ میری جان، کیا ہوا ہے؟ مجھے بتا، کس نے میری بیٹی کو دکھ دیا ہے؟ انہوں نے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ماہا نے ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے کہا، بابا پلیز مجھے یہاں سے مت لے کر جائیں، میں واپس نہیں جانا چاہتے۔ احمد صاحب حیران ہوئے۔ لیکن کیوں بیٹا، تمہاری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ اچانک کیا ہوا؟ کیا یہاں کسی نے کچھ کہا ہے؟ ماہا نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے لیے اپنے دل کی بات زبان پر لانا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا۔ نہیں بابا، کسی نے کچھ نہیں کہا، بس میرا دل نہیں ہے جانے کا۔ کوئی تو وجہ ہوگی نا بیٹا، تم مجھ سے چھپاؤ گی کیا آپ؟ احمد صاحب نے نرمی سے اس کے آنسو پہنچتے ہوئے پوچھا۔ ان کے مشفقانہ لہجے نے ماہا کی ہمت بندھائی۔ اس نے آنسو بھری نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں وہ کہہ دیا جو کہ اس کے دل پر بوجھ بنا ہوا تھا، بابا میں فراز کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ الفاظ نہیں، ایک دھماکہ تھا۔ احمد صاحب تو ساکت رہ گئے، انہیں تو اپنا کانوں پر یقین نہیں آیا۔ کیا کہا تم نے؟ فراز؟ ماں نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ میں ان سے محبت کرتی ہوں بابا، میں ان کے بغیر مر جاؤں گی، پلیز مجھے ان سے دور مت کریں۔ احمد صاحب گہری سوچ میں پڑ گئے۔ انہیں کبھی گمان بھی نہیں تھا کہ ان کی بیٹی اتنی جلدی محبت جیسے جذبے میں گرفتار ہو جائے گی، اور وہ بھی فراز سے، جو اس سے عمر میں کافی بڑا اور انتہائی سنجیدہ ہے۔ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا یہ عمر کا تقاضا ہو سکتا ہے، تم ابھی چھوٹی ہو، فراز اور تمہاری طبیعت میں بہت فرق ہے۔ وہ ایک پختہ ذہن کا، اپنے کام میں مگن رہنے والا لڑکا، اور تم۔ ماں نے ان کی بات کاٹ دی۔ میں سب جانتی ہوں بابا، لیکن میں بھی اب بدل جاؤں گی، میں ان کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ پلیز بابا، آپ ایک بار تیابو سے بات کر کے دیکھیں نا، وہ التجا کر رہی تھی۔ احمد صاحب نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں محبت کی سچائی اور شدت دیکھی تو ان کا دل پسیج گیا۔ وہ اپنی بیٹی کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اچھا میری گڑیا، تم رونا بند کرو، میں کل صبح ہی تمہارے تایا سے بات کروں گا۔ میں اپنی بیٹی کی خوشی کے آگے کسی چیز کو نہیں آنے دوں گا۔ آپ بس آنسو صاف کرو اور جا کر سو جاؤ۔ بابا کے منہ سے الفاظ سننا تھے کہ ماں کے ویران چہرے پر امید کی روشنی پھیل گئی۔ اس نے تشکر بھری نظروں سے اپنے بابا کو دیکھا
اور خوشی سے ان کے گلے لگ گئی۔ اسے یقین تھا کہ آپ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بابا نے اس سے وعدہ کیا تھا اور وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے۔ اگلی صبح کا سورج ماہ کے لیے امید کی ایک نئی کرن کے لے کر طلوع ہوا۔ وہ رات بھر خوشی کے مارے ٹھیک سے سو بھی نہیں سکی تھی۔ ناشتے کے بعد احمد صاحب نے اپنے بڑا بھائی فراز کے والد کو اشارہ کیا اور انہیں لے کر لان میں آ گئے۔ بھائی صاحب، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری اور ذاتی نوعیت کی بات کرنی ہے۔ احمد صاحب نے تمہید باندھی۔ ہاں ہاں کہو احمد، مجھے بھی لگ رہا ہے کہ تم کچھ پریشان ہو۔ سب خیریت تو ہے؟ بڑے بھائی نے فکر مندی سے پوچھا۔ احمد صاحب نے گہری سانس لی۔ بھائی، بات دراصل ماہا کے رشتے کے حوالے سے ہے۔ یہ سن کر فراز کے والد چونکے اور پھر مسکرا دی۔ ارے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کوئی اچھا لڑکا ہے تمہاری نظر میں؟ لڑکا تو ہے بھائی صاحب، اور بہت ہی اچھا ہے۔ احمد صاحب نے توقف کیا۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی اس دوستی اور بھائی کے رشتے کو ایک نئے اور مضبوط رشتے میں بدل دیں۔ میں اپنی بیٹی ماہا کا ہاتھ فراز کے لیے مانگنا چاہتا ہوں۔ فراز کے والد یہ سن کر خوشی سے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے چھوٹے بھائی کو گلے لگا لیا۔ احمد، تم نے تو آج میرے دل کی بات کہہ دی۔ ارے ماہا تو ہماری بیٹی ہے، اس سے بہتر رشتہ اور اس سے اچھی بہو فراز کے لیے اور کہاں ہو سکتی ہے؟ یہ گھر، یہ سب کچھ اسی کا تو ہے۔ مجھے یہ رشتہ دل و جان سے منظور ہے۔ احمد صاحب کے دل سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا۔ آپ کا بہت شکریہ بھائی صاحب، لیکن بہتر ہوگا کہ ہم ایک بار فراز کی مرضی بھی جان لیں۔ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، بلاتا ہوں میں اسے ابھی۔ انہوں نے ملازم کو آواز دے کر فراز کو بلانے کو کہا اور چند ہی لمحوں میں فراز وہاں آ گیا۔ اس نے اپنے باپ اور چاچو کو ایک ساتھ میں سنجیدگی سے بیٹھے دیکھا تو تھوڑا حیران ہو۔ جی ابا جان، آپ نے بلایا؟ آؤ بیٹا یہاں بیٹھو۔ اس کے والد نے خوش دلی سے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ بیٹا، آج تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تمہارے چاچو احمد ہماری ماہا بیٹی کا رشتہ تمہارے لیے لائے ہیں، اور سچ پوچھو تو ہم سب اس سے زیادہ خوش کبھی نہیں ہوئے۔ فراز کے چہرے پر جو ہلکی سی مسکراہٹ تھی وہ یہ سنتے ہی غائب ہو گئی، اور اس کی جگہ شدید حیرت اور ناگواری نے لے لی۔ کیا آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماہا کا رشتہ اور میرے لیے؟ ابا جان، چاچو، آپ لوگ ہوش میں تو ہیں؟ اس کا لہجہ اتنا تلخ اور ناقابل یقین تھا کہ دونوں بھائی چونک گئے۔ فراز، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اس کے والد نے غصے سے کہا۔ طریقہ نہیں، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ فراز اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ ماہا مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے اور ابھی ایک بچی ہے۔ اس کی حرکتیں دیکھی ہیں آپ؟ کیا آپ لوگ سنجیدہ؟ یہ اس کے ساتھ سرحد زیادتی ہوگی۔ میں اس کی زندگی برباد نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اپنی۔ میں تو یہ شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ فراز نے دو ٹوک الفاظ میں صاف انکار کر دیا۔ احمد صاحب کا چہرہ بجھ گیا۔ انہیں فراز سے اس قدر شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ لیکن بیٹا، اس میں زیادتی کیسی؟ اگر وہ خود اس رشتے سے خوش ہو تو؟ فراز نے بے بسی سے اپنے چاچو کی طرف دیکھا۔ چاچو پلیز، وہ ایک بچی ہے، اسے خوشی اور ناخوشی کا، پسند نہ پسند کا کیا پتا؟ وہ تو ہر دوسری چیز کے لیے ضد کرتی ہے۔ میں اسے بچگانہ ضد کی بھینٹ اپنی پوری زندگی نہیں چڑھا سکتا۔ معاف کیجیے گا لیکن میرا جواب نہیں ہے۔ فراز کے بار بار انکار اور اس کے لہجے کی تلخی نے احمد صاحب کو مشتعل کر دیا۔ وہ اپنی بیٹی کی محبت کی اس طرح تذلیل برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا صبر جواب دے گیا اور وہ قدرے اونچی آواز میں بول پڑے۔ فراز، تمہیں انکار کا کوئی حق نہیں پہنچتا، کیونکہ یہ فیصلہ صرف ہمارا نہیں۔ ماہا خود تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ یہ ایک انکشاف ایک بام کی طرح گرا تھا۔ فراز جو غصے میں پلٹ کر جانے لگا تھا واپس ساکت ہو گیا۔ جسے پلٹ کر ناقابل یقینی سے اپنے چاچو کی طرف دیکھا۔ ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ وہی جو تم نے سنا، ماہا تم سے محبت کرتی ہے۔ احمد صاحب نے اپنے الفاظ دہرائے۔ فراز تو گویا سکتے میں آ گیا۔ ماہا، وہ شرارتی، چنچل اور ہر وقت اسے تنگ کرنے والی لڑکی، اور محبت اسے اپنے کانوں پر، اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دماغ پوری طرح سے معاف ہو کر رہ گیا تھا۔ فراز اپنے چاچو کے انکشاف پر سکتے کی حالت میں کھڑا تھا کہ اس کے والد بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے اپنے شوہر اور دیور کے چہروں پر ہوائیاں اڑتی دیکھیں تو فوراً معاملے کو بھانپ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ فراز سے کیا بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے شوہر سے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں امی۔ فراز جو اب تک صدمے کی کیفیت میں تھا ایک دم سے غصے میں آ گیا۔ یہاں میری زندگی کا سودا کیا جا رہا ہے اور مجھے ہی خبر نہیں۔ آپ سب نے مل کر فیصلہ کر لیا ہے کہ میری شادی ماہا سے ہوگی۔ اس کی والدہ یہ سن کر حیران ہوئی، لیکن پھر ان کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو اس میں اتنا غصے کی کیا بات ہے فراز؟ ماہا تو ہماری بچی ہے، اس سے اچھی لڑکی تمہارے لیے کہاں ملے گی؟ اور اب تو احمد بھائی نے بتا ہی دیا ہے کہ وہ خود بھی تمہیں پسند کرتی ہے۔ پسند؟ امی آپ بھی؟
فراز نے بے بسی سے کہا، آپ سب لوگ ایک بچی کی بات کو اتنی سنجیدگی سے کیسے لے سکتے ہیں؟ اسے محبت کا میم بھی معلوم نہیں ہے، یہ اس کی ایک اور ضد ہے اور کچھ نہیں۔ کل کو وہ کسی اور کھلونے کی ضد کرے گی تو کیا آپ لوگ وہ بھی دلا دیں گے؟ فراز، زبان سنبھال کر بات کرو۔ اس کے والد نے اسے ڈانٹا، وہ تمہاری کزن ہے، کوئی کھلونا نہیں، اور یہ ضد نہیں، اس کی محبت ہے۔ محبت؟ کیسی محبت؟ فراز اب تقریباً چیخ رہا تھا۔ اس کی برداشت جواب دے گئی تھی، آپ لوگ ایک بچی کے اقرار پر مجھے کیسے اس شادی پر مجبور کر سکتے ہیں؟ وہ میری ذمہ داری نہیں بن سکتی۔ میں اس کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی اپنی۔ سن لیں آپ لوگ سب، میں کسی صورت بھی یہ شادی نہیں کروں گا۔ اسے اپنے آخری الفاظ اتنی بلند آواز اور قطعیت سے کہے کہ لان میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ اسی لمحے لاؤنج کا دروازہ کھلا اور ماہا چائے کی ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر لا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خوابناک سی مسکراہٹ تھی، اس کی آنکھوں میں ایک امید اور خوشی کے انگنت تیر چل رہے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ سب کو چائے دے گی اور پھر اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سننے کو ملے گی، لیکن اسے جو سننے کو ملا تھا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ فراز کے آخری الفاظ زہر میں بجھے تیر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو گئے۔ میں کسی صورت بھی یہ شادی نہیں کروں گا۔ یہ الفاظ نہیں، قیامت تھی۔ ماہا کے ہاتھ بے اختیار کانپ اٹھے، چائے کی ٹرالی پر رکھے کپ آپس میں ٹکرا کر بجھنے لگے۔ کھنکھناہٹ کی اس آواز نے تینوں افراد کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ انہوں نے دیکھا دروازے پر ماہا کھڑی تھی، اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، آنکھیں بے یقینی سے پھیلی ہوئی تھیں اور ان میں ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا وہ خاموشی سے وہیں سے واپس مڑ گئی۔ اس کے قدموں میں جیسے جان ہی نہیں رہی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اس کی سماعت میں فراز کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کا دل اتنی بے دردی سے توڑا گیا، اسے لگا کہ وہ اب کبھی جڑ نہیں پائے گا۔ اگلی صبح جب ناشتے کی میز سجی تو ماہا وہاں نہیں آئی۔ احمد صاحب خود اسے بلانے کے لیے اس کے کمرے میں گئے۔ اس کی حالت دیکھ کر ان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ بابا، اسے اپنے والد کو دیکھ کر سپاٹ لہجے میں کہا، ہم آج شام کی فلائٹ سے واپس جا رہے ہیں۔ یہ کوئی درخواست نہیں، ایک فیصلہ تھا۔ احمد صاحب نے اس کے چہرے سے اس کی ٹوٹی ہوئی آواز سنی۔ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ فراز کی ساری باتیں سن چکی ہے۔ انہیں اپنی بیٹی کی حالت پر شدید دکھ اور فراز پر غصہ آیا۔ وہ جانتے تھے اب یہاں ایک پل بھی رکنا ان کی بیٹی کے لیے اذیت ناک ہوگا۔ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی وجہ نہیں پوچھی۔ وہ بھی ایک بیٹی کے باپ تھے، زبردستی اپنی بیٹی کو کسی کے سر پر مسلط نہیں کر سکتے تھے، ورنہ یہ ساری زندگی کا روپ بن جاتا۔ انہوں نے بھاری دل سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، ٹھیک ہے میری گڑیا، جیسا تم کہو، میں ابھی ٹکٹ تبدیل کرواتا ہوں، تم اپنا سامان پیک کرو۔ اس شام ماہا اور اس کے والد ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے۔ گھر میں ایک عجیب سوگوار خاموشی تھی۔ فراز اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا، لیکن وہ اپنی کھڑکی کے پردے سے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ماں نے گھر سے نکلتے وقت ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا، جیسے وہ اپنے پیچھے صرف ایک گھر نہیں بلکہ اپنا دل، اپنی محبت اور اپنی ذات کا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ ماں کے جانے کے بعد گھر کی فضا میں ایک ناقابل بیان بوجھل پن در آیا۔ فراز کے والدین اس سے سخت ناراض تھے اور کئی دن تک انہوں نے اسے صرف ضرورت کے تحت ہی بات کی۔ گھر میں وہ ہنسی، وہ چہل قدمی، وہ شرارتیں سب ختم ہو چکی تھیں۔ اب وہاں ایک ایسی خاموشی تھی جو فراز کو کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ گھر کتنا سونا ہو گیا ہے ماہا کے بغیر۔ ایک رات کھانے کی میز پر اس کی والدہ نے اداسی سے کہا۔ فراز نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کے الفاظ اس کے دل پر لگے۔ اسے خود بھی یہ گھر اب خالی خالی لگتا تھا۔ اس کا اپنا کمرہ جہاں کی ہر چیز کو وہ ترتیب سے رکھتا تھا، اب اسے بے ترتیب ہی اچھا لگنے لگا تھا۔ اسے بار بار کتابوں کی الماری کو دیکھ کر ماہا کا معصوم چہرہ یاد آ جاتا، جو اس کی کتابیں خراب کر کے فخر سے مسکراتی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ اس نے بالکل ٹھیک کیا، وہ ایک غیر سنجیدہ اور بچگانہ لڑکی تھی، بھلا اس کا دو اور ماہا کا کیا جوڑ۔ لیکن کبھی کبھی، خاص طور پر رات کی تنہائی میں، اس کا دل ماہا کی یاد میں اتنا بے چین ہوتا کہ وہ خود بھی حیران ہو جاتا۔ اس کی ہنسی یاد آتی، اس کا بلا وجہ سے تنگ کرنا یاد آتا، اور سب سے بڑھ کر اس کی وہ محبت بھری نظریں یاد آتی جو اس نے اس دن اس پر ڈالی تھی جب وہ اسلام آباد سے واپس آیا تھا۔
کیا واقعی میں نے غلطی کی؟ وہ خود سے سوال کرتا لیکن اس کی انا اسے اپنی غلطی تسلیم کرنے نہیں دیتی تھی۔ دن گزرتے گئے اور فراز پہلے سے زیادہ چڑچڑا اور خاموش رہنے لگا۔ فراز بیٹا کیا بات ہے؟ ایک دن اس کی والدہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جب ماں یہاں تھی تب تم اس کی شرارتوں سے پریشان تھے، اب جب وہ چلی گئی ہے تو تم اس کے جانے کے غم میں اداس ہو۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ امی پلیز، ایسا کچھ نہیں ہے، کام کا بوجھ زیادہ ہے بس۔ وہ بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں سچ کہہ رہی تھی۔ اسے ماہا کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ 7 مہینے گزر گئے۔ اس دوران ماہا کے والدین ایک بار پاکستان آئے، لیکن اس بار ماہا ان کے ساتھ نہیں آئی۔ فراز نے جس دن سے ان کے آنے کا سنا، اس کے دل میں ایک امید کی کرن جاگ اٹھی تھی۔ اسے لگا تھا شاید ماہا بھی آئے گی، لیکن جب اس نے انہیں اکیلے دیکھا تو اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ سارے وقت ان کے ہاں ایک عجیب سی کشیدگی رہی۔ ماہا کا ذکر گول کر دیا جاتا۔ فراز کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کچھ پوچھے۔ آخرکار ان کے جانے سے پہلے اس نے ہمت کر کے اپنی چچی سے پوچھ لیا، چچی ماہا کیسی ہے؟ اس کی آواز میں ایک جھجک تھی۔ اس کی چچی نے ایک لمحے کے لیے اسے ایک سرد سپاٹ نظروں سے دیکھا اور پھر انتہائی مختصر سے جواب دیا، ٹھیک ہے، اپنی پڑھائی میں مصروف ہے۔ ان کے لہجے میں اتنی سرد مہری تھی کہ فراز کو لگا جیسے کسی نے اس پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ اس کے بعد وہ مزید کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ ان کے جانے کے بعد فراز کو شدت سے احساس ہوا کہ اس نے صرف ماہا کا دل ہی نہیں توڑا، بلکہ 2 خاندانوں کے درمیان محبت کے رشتے میں بھی ایک درار ڈال دی۔ اسے پہلی بار اپنے کیے پر شدید پچھتاوا ہوا۔ اسے لگا جیسے اس نے اپنی انا کی خاطر ایک انمول ہیرا کھو دیا، شاید ہمیشہ کے لیے۔ 3 سال 1095 دن فراز نے یہ وقت ماہا کے انتظار میں گزارا۔ ہر بار جب اس کے چاچو پاکستان آئے اس کی آنکھوں کے دروازے پر لگی رہتی، لیکن ماہا کبھی نہ آئے۔ ان 3 سالوں میں فراز خود بھی بہت بدل گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش اور اپنی ذات میں گم رہنے لگا۔ اس کی والدہ نے کئی بار اس کی شادی کی بات چلائی، لیکن ہر بار اس نے سختی سے منع کر دیا۔ امی، میں نے کہا نا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، پلیز اس موضوع کو یہی ختم کر دیں۔ وہ ہر بار یہی کہہ کر بات ختم کر دیتا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کس کا انتظار کر رہا ہے، لیکن اس کا دل کسی اور کو قبول کرنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ پھر ایک شام اچانک قیامت آ گئی۔ اس کے ابا کو دل کا شدید دورہ پڑا اور انہیں فوراً اسپتال داخل کروانا پڑا۔ ڈاکٹر نے بتایا ان کی حالت بہت تشویشناک ہے اور اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ فراز اور اس کی والدہ آئی سی یو کے باہر بے بسی سے بیٹھے تھے۔ جب ڈاکٹر نے انہیں چند منٹوں کے لیے ملنے کی اجازت دی تو وہ اندر داخل ہوئے۔ فراز کے والد کمزوری سے بستر سے لیٹے تھے، ان کے چہرے پر موت کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے فراز کا ہاتھ پکڑا۔ بیٹا، ان کی آواز مشکل سے نکل رہی تھی، میرا وقت شاید پورا ہو گیا۔ ابا جان، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ فراز نے روتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلا۔ میری ایک آخری خواہش ہے، کیا تم پوری کرو گے؟ آپ حکم کریں ابا جان، میرے مرنے سے پہلے ایک بار ماہا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کی آواز میں حسرت اور پچھتاوا تھا۔ اس بچی کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، میں یہ بوجھ لے کر خدا کے پاس نہیں جانا چاہتا، پلیز بیٹا اپنے چاچو کو فون کرو۔ باپ کی یہ خواہش سن کر فراز کا دل دہل گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چاچو کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف احمد صاحب نے جب پوری صورتحال سنی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ چاچو، ابا جی کی حالت بہت خراب ہے، وہ ماہا سے ملنا چاہتے ہیں، یہ ان کی آخری خواہش۔ فراز کی آواز بھرا گئی۔ دوسری طرف کچھ دیر گہری خاموشی چھائی رہی، پھر احمد صاحب کی تھکی ہوئی آواز آئی، میں بات کرتا ہوں اس سے، اگر وہ مان گئی تو میں بتا دوں گا۔ ان کے لہجے کی بے یقینی نے فراز کا دل ڈبو دیا۔ 2 دن بعد ماہا کو پاکستان آنا ہی پڑا۔ فراز اسے لینے ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ جب وہ لاؤنج سے باہر نکلی تو فراز اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سانس لینا بھول گیا۔ یہ وہ ماہا نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا۔ کہاں وہ شوخ اور چنچل جینز اور ٹاپ میں ملبوس لڑکی، اور کہاں یہ مکمل طور پر بدلی ہوئی سنجیدہ اور باوقار خاتون۔ اس نے سادہ سا سیاہ لباس پہن رکھا تھا، سر پر دوپٹہ تھا اور چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ شرارت اور چمک غائب تھی۔ اس کے لہجے میں ایک گہری اداسی اور ٹھہراؤ نے لے لی۔ فراز ہمت کر کے اس کی طرف بڑھا۔ ماہا نے ایک اسپاٹ نظر اس پر ڈالی، کچھ کہے بغیر اس کے پاس سے گزر کر اپنی تائی کی طرف بڑھ گئی، جس کے پیچھے کھڑی رو رہی تھی۔ اس نے فراز کو ایسے نظر انداز کیا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ فراز کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر تمانچہ مارا ہو۔ وہ انہیں لے کر سیدھا اسپتال پہنچا۔ ماہا کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے تایا کو بستر پر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گئی اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ تایا ابو، اب آپ کیسے ہیں؟ میں آ گئی ہوں۔ اب تم آ گئی ہو نا؟
اب میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ انہوں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ماہا نے اپنا سارا وقت اپنے تایا کی تیمارداری میں صرف کر دیا۔ اس نے فراز سے بات کرنا تو درکنار اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اگر کبھی ان کا آمنا سامنا ہو بھی جاتا تو وہ نظریں چرا کر وہاں سے گزر جاتی۔ فراز نے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بار ناکام رہا۔ ماہا سنو، اس نے ایک رات کچن میں اسے روکنے کی کوشش کی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ماہا نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کی یہ بے رخی، یہ لا تعلقی فراز کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے 3 سال پہلے صرف اس رشتے سے انکار نہیں کیا بلکہ ایک محبت کرنے والے دل کا قتل کیا تھا۔ تایا ابو کی حالت اب خطرے سے باہر تھی۔ ماہا کی موجودگی نے جیسے ان میں نئی جان ڈال دی تھی۔ ڈاکٹرز نے انہیں چند دن میں اسپتال سے چھٹی ملنے کی نوید سنائی تھی۔ ماہا نے اپنی واپسی کی ٹکٹ اگلے ہی دن کی کروا لی تھی۔ اس کا یہاں مزید ایک پل بھی رکنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ فراز نے جب سے اس کی واپسی کا سنا اس کے دل کی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے آج رات ماہا کو نہ روکا تو وہ ہمیشہ کے لیے اسے کھو دے گا۔ رات کو جب سب سو گئے تو ماہا کے کمرے میں اسے گھٹن محسوس ہوئی۔ وہ اٹھ کر لان میں آ گئی، خاموش، اداس۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھنے لگی۔ اس کا دل بوجھل تھا۔ کل وہ یہاں سے چلی جائے گی، اس جگہ سے جہاں اس کی محبت کی کہانی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ فراز اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چاند کی روشنی اس کا اداس چہرہ اور بھی دلکش لگ رہا تھا۔ وہ مزید خود کو نہیں روک سکا۔ یہ کرو یا مرو کا لمحہ تھا۔ وہ ہمت کر کے نیچے اترا اور دبے قدموں چلتا ہوا لان میں اس کے پاس پہنچا۔ اس نے بہت آہستہ سے ڈرتے ڈرتے اسے پکارا، ماہا۔ اس کی آواز پر ماہا بری طرح سے چونکی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی۔ اس ایک لمحے میں فراز کو لگا جیسے وقت وہیں ٹھہر گیا۔ ماہا کی ان آنکھوں میں شکایتوں، دکھوں اور سوالوں کا ایک جہان آباد تھا، لیکن پھر اگلے ہی پل ماہا نے بے رخی سے دوبارہ دوسری طرف منہ پھیر لیا تھا، جیسے اس کی غیر موجودگی کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ اس کی ایسی بے رخی پر فراز کا دل کٹ سا گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ کیا جس کو ماہا کو بالکل توقع نہیں تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماہا پلیز 1 منٹ میری بات تو سن لو۔ فراز کا لمس محسوس کرتے ماہا کے پورے بدن میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ نہیں چھوڑوں گا جب تک تم میری بات نہیں سنو، جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتی۔ فراز کی آواز میں التجا تھی۔ معافی؟ ماہا نے ایک جھٹکے سے اپنا چہرہ اس کی طرف موڑا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور 3 سال پرانی تکلیف تھی۔ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں آپ؟ پھر اس کا لہجہ زہر بھرے طنز میں بدل گیا۔ اوہ، کہیں اس بات کی معافی تو نہیں مانگ رہے کہ آپ نے ایک بچی سے بات کرنے کی گستاخی کر لی؟ فراز اس کے طنز پر تڑپ اٹھا۔ ماہا پلیز۔ کیوں؟ میں غلط کہہ رہی ہوں کیا؟ ماہا کی آواز بلند ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ شاید آپ بھول رہے ہیں مسٹر فراز خان کہ میں ایک بچی ہوں اور آپ ایک بڑے سمجھدار پختہ ذہن کے مالک ہیں، تو آپ کو مجھ جیسی بچگانہ ضد کرنے والی لڑکی سے بات کرتے ہوئے اچھا نہیں لگنا چاہیے، ہے نا؟ یہ فراز کے اپنے ہی الفاظ تھے جو آج ماہا اسے لوٹ آ رہے تھے اور ہر لفظ نشتر بن کر اس کے دل میں چبھ رہا تھا۔ تو مہربانی کر کے میرا ہاتھ چھوڑیے اور مجھ سے دور رہیے۔ مجھے آپ سے یا آپ کی کسی بھی قسم کی معافی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوا لیا۔ وہاں سے جانے کے لیے تیزی سے مڑی، فراز کو وہیں کھڑا چھوڑ کر جو اس کے الفاظ سے بری طرح گھائل ہو چکا تھا۔ ماہا نے جیسے ہی غصے میں پلٹ کر جانے کے لیے قدم بڑھایا، فراز نے ایک ایسا کام کیا جس نے ماہا کو وہیں ساکت کر دیا۔ وہ مغرور اور انا پرست فراز خان ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ماہا نے صدمے اور بے یقینی کی کیفیت میں پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ اٹھیں یہاں سے، خدا کے لیے اٹھ جائیں۔ نہیں اٹھوں گا۔ فراز کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتی میں یہیں بیٹھا رہوں گا۔ اگر تم یہاں سے گئیں تو میری لاش پر سے گزر کر جانا ہوگا۔ اس کی بات میں ایسی شدت اور سچائی تھی کہ ماہا کے قدم وہیں جم گئے۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ کہنے دو، جسے جو کہنا ہے کہنے دو، وہ ٹوٹی ہوئی آواز میں بولا۔ آج مجھے کسی کی، اس دنیا کی کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ مجھے صرف تمہاری پرواہ ہے، تمہاری ناراضگی کی پرواہ ہے۔ ماہا، میں جانتا ہوں میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے۔ میں نے جو الفاظ کہے وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں اس گناہ کی معافی مانگ رہا ہوں۔
میں اس کا مداوع کرنا چاہتا ہوں. مجھے صرف ایک موقع دے دو، بس ایک آخری موقع. میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا. اس کے قدموں میں بیٹھا اس سے اپنی محبت کا، اپنے پچھتاوے کا اظہار کر رہا تھا. ماہا اللہ کی اس کرم نوازی پر حیران ہو رہی تھی. وہ شخص جو کل تک اسے ایک بچی سمجھ کر دھتکار رہا تھا، آج اسی کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی محبت کی بھیک مانگ رہا تھا. فراز نے ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا. اس کی اپنی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں. میں تم سے محبت کرتا ہوں ماہا، بے پناہ محبت کرتا ہوں. ان 3 سالوں میں ایک دن ایک پل ایسا نہیں گزرا جب میں نے تمہیں یاد نہ کیا ہو، جب میں اپنے کیے پر پچھتایا نہ. میں نے اپنی انا میں، اپنی بے وقوفی میں تمہیں کھو دیا. اب مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے تمہیں کھونے کی. اس نے گہری سانس لی اور لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، ماہا کیا تم مجھ سے شادی کرو؟ یہ سن کر ماہا چپ کر گئی. اس کا دماغ تو کوئی فیصلہ کر ہی نہیں پا رہا تھا. ایک طرف اس کا ٹوٹا ہوا دل اور 3 سال پرانی تکلیف، اور دوسری طرف اس کی وہ پہلی محبت جو آج اس کے سامنے اس کے قدموں میں پڑی تھی. اس کی خاموشی دیکھ کر فراز کا دل ڈوبنے لگا. تم نے مجھے معاف نہیں کیا؟ بولو ماہا، کچھ تو کہو. ماہا نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک گہری سانس لی. اس نے اپنی آواز میں ہر ممکن ہمت جمع کی اور دھیرے سے بولی، اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتی. فراز کا دل جیسے حلق میں اٹک گیا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس کا فیصلہ میرے ماں باپ کریں گے. ماہا نے وقار سے کہا، جو وہ کہیں گے، جو وہ فیصلہ کریں گے، مجھے منظور ہوگا. یہ کہہ کر وہ مزید ایک لمحہ رکے بغیر تیزی سے اندر چلی گئی. فراز وہیں بیٹھا اسے جاتا دیکھتا رہا. ماہا کا یہ جواب انکار نہیں تھا، اس میں امید تھی، قبولیت کی ایک واضح کرن تھی. وہ فوراً اٹھا اور اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. وہ دیوانوں کی طرح سیدھا اپنے باپ کے کمرے میں بھاگا جو اب اسپتال سے گھر آ چکے تھے. اسے اپنی طبیعت سنبھال رہے تھے. ابا جان. وہ ہانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا. کیا ہوا بیٹا، سب خیریت تو ہے؟ وہ فکر مند ہو گئے. ابا جان، میں ماہا سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ بھی راضی. فراز نے ایک ہی سانس میں کہا. یہ سننا تھا کہ ان کے بجھے ہوئے چہرے پر ایک دم سے زندگی کی روشنی پھیل گئی. انہیں لگا جیسے انہیں دنیا کی سب سے بڑی خوشی مل گئی. خدا تیرا بھلا کرے میرے بچے، تو نے آج میرا سارا بوجھ اتار دیا. میں اپنی بھتیجی کا دکھ لے کر اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا تھا. انہوں نے فراز کے ماتھے پر بوسہ دیا. کہاں ہے احمد؟ ابھی فون ملا اسے. فراز نے فوراً چاچو کو فون ملایا اور اپنے والد سے بات کروائی. دوسری طرف احمد صاحب بھی اپنی بیٹی کی خاموش رضامندی جان چکے تھے. دونوں بھائیوں نے فون پر ہی خوشی خوشی اس رشتے کو باقاعدہ طور پر طے کر دیا. آج کئی سالوں کے بعد اس گھر میں سچی خوشی نے دستک دی تھی. اگلی صبح کا سورج اپنے ساتھ خوشیوں کی بارات لایا تھا. ماہا کی واپسی کی ٹکٹ کینسل کروا دی گئی تھی اور اس کا پاکستان میں قیام 1 ہفتے کے لیے بڑھا دیا گیا تھا. گھر کا ماحول اکثر بدل چکا تھا. جہاں کچھ دن پہلے تک ایک عجیب سی کشیدگی اور خاموشی تھی، وہاں اب خوشیوں اور قہقہوں کی مبارکبادوں کا شور تھا. احمد صاحب اپنی بیٹی کے پاس آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا. بیٹا، کیا تم اپنے فیصلے سے دل سے خوش ہو؟ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے اگر تم ابھی بھی. ماہا نے ان کی بات کاٹ دی. بابا، جو آپ کی خوشی وہی میری خوشی. اس کے لہجے میں حیا اور رضامندی دونوں شامل تھیں. جمعے کا دن ان دونوں کے نکاح کے لیے طے کیا گیا. ان 2 دنوں میں فراز نے ماہا سے بات کرنے کی بہت کوشش کی تاکہ وہ اپنے دل کا حال پوری طرح اس سے بیان کر سکے اور اس کے دل میں جو موجود ہر شکوے کو دور کر سکے. آخرکار نکاح سے 1 رات پہلے اسے موقع مل ہی گیا. ماہا اپنی تائی کے ساتھ صحن میں بیٹھی تھی. تائی امی، کیا میں ماہا سے 2 منٹ اکیلے میں بات کر سکتا ہوں؟ فراز نے جھجکتے ہوئے پوچھا. وہ مسکرا کر اٹھ گئی. ہاں ہاں بیٹا، ضرور. اس کے جانے کے بعد وہاں ایک گہری خاموشی چھا گئی. فراز نے ہی بات شروع کی. ماہا، میں جانتا ہوں کہ معافی مانگنے سے معافی کی تکلیف ختم نہیں ہوتی، لیکن میں ایک بار پھر پورے دل سے اپنے ہر لفظ اور رویے کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں. ماہا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور دھیرے سے مسکرا دی. جو ہو گیا سو ہو گیا. اب ہمیں ماضی کو بھول کر آگے بڑھنا چاہیے. اس کی آواز میں اب کوئی گلا، کوئی شکوہ نہیں تھا. اس کی اس بات نے فراز کے دل پر رکھا آخری بوجھ بھی اتار دیا. جمعے کو ایک پروقار اور سادہ سی تقریب میں مہار فراز کا نکاح پڑھا دیا گیا. جب قاضی نے اس سے پوچھا، ماہا احمد ولد احمد علی، کیا آپ کو فراز خان کے عوض نکاح قبول ہے؟ تو ایک لمحے کے لیے اس کی زبان لڑکھڑا گئی. اس نے آنکھیں بند کی. فراز کا محبت بھرا چہرہ اس کی آنکھوں میں گھوم گیا اور پھر اس نے مضبوط آواز میں کہا کہ قبول ہے. وہ فراز کی منکوہا اس کی زندگی کی ساتھی بن گئی تھی. ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی. یہ فیصلہ کیا گیا کہ رخصتی 4 ماہ بعد ہوگی، جب ماہا کی پڑھائی کا آخری سیمسٹر مکمل ہو جائے گا. کچھ دن بعد ماہا کو اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے واپس امریکہ جانا تھا.
اس بار کی روانگی 3 سال پہلے والی روانگی سے بالکل مختلف تھی۔ سارا گھر اسے خوشی خوشی رخصت کر رہا تھا۔ جب وہ جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھنے لگی تو فراز نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مہا نے گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن فراز نے اس کی گرفت مضبوط کر لی۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکا اور آہستہ سے صرف اسے سنائی دینے والی آواز میں بولا، جانتی ہوں یہ میری زندگی کے سب سے مشکل 4 مہینے ہوں گے۔ یہ سن کر ماہا کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ فراز نے مسکراتے اپنی بات مکمل کی، لیکن یاد رکھنا میں صرف چند دن کے لیے جانے کی اجازت دے رہا ہوں، پھر واپس آ کر مکمل طور پر تمہیں اپنا لوں گا۔ اس کے بعد پھر کبھی کہیں جانے نہیں دوں گا۔ اس کی بات سن کر اس کے لہجے میں چھپی محبت اور اپنائیت کو محسوس کر کے ماہا کچھ بول نہ سکی۔ بس شرماتے اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسے یوں شرماتے دیکھ کر فراز کے لبوں پر ایک دلکش سی مسکراہٹ آ گئی اور وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اس کی ہنسی میں جیت تھی، خوشی تھی اور اپنی محبت کو پا لینے کا ایک گہرا سکون تھا۔ گاڑی چل پڑی اور وہ اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ آج 3 سال کے طویل اور تکلیف دہ انتظار کے بعد آخر کار ان کی محبت کی کہانی کو اپنی خوبصورت منزل مل ہی گئی تھی۔